سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور بڑا گھڑی اسکینڈل سامنے آ گیا، جس کے مطابق انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران 154 ملین روپے مالیت کی 3 قیمتی گھڑیاں پہلے توشہ خانے سے نکلوا کر مارکیٹ میں فروخت کیں اور پھر ان کی قیمت کا 20% قومی خزانے میں جمع کروا دیا۔ عمران خان نے توشہ خانے کے یہ تمام تحائف جناح مارکیٹ اسلام آباد کی گھڑیوں کے ڈیلر کو فروخت کیے۔ معروف تحقیقاتی صحافی قاسم عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق بطور وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے ایک مقامی گھڑی ڈیلر کو توشہ خانے سے 3 قیمتی گھڑیاں نکلوا کر فروخت کیں، جن کی مجموعی مالیت 154 ملین روپے سے زائد ہے۔ ایک سرکاری انکوائری کے مطابق عمران خان نے ان 3 نایاب گھڑیوں سے لاکھوں کمائے، جو انہیں غیر ملکی معززین نے تحفے میں دی تھیں۔ یہ تینوں گھڑیاں ان گھڑیوں کے علاوہ ہیں جو پہلے رپورٹ ہو چکی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مہنگی ترین گھڑی، جس کی مالیت 101 ملین روپے سے زائد ہے، اسے عمران خان نے اصل قیمت کا صرف 20% دے کر خرید لیا اور بعد ازاں توشہ خانے قوانین میں ترمیم کر کے 50% رقم ادا کرنے کی پابندی لگا دی۔ دستیاب دستاویزات اور فروخت کی رسیدیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانے سے تحفہ میں ملی نایاب گھڑیاں اپنے وسائل سے خریدنے کے بجائے عمران نے پہلے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں فروخت کی اور پھر ملنے والی رقم سے ہر گھڑی کا 20% سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔ بظاہر یہ تحائف توشہ خانے میں کبھی جمع ہی نہیں ہوئے، حالانکہ قانون کے مطابق سرکاری عہدیدار کو ملنے والے تحائف کی فوری اطلاع دی جانی چاہیے تاکہ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، جس کے بعد وصول کنندہ اسے خریدنے کے لیے طے شدہ رقم جمع کراتا ہے اگر وہ اسے رکھنا چاہتا ہے۔ دستاویزات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان تینوں مہنگے تحائف کی فروخت سے مجموعی طور پر عمران خان نے 36 ملین روپے کمائے۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں دی گئی گھڑی کی فروخت سے حقیقی منافع کمایا گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی گھڑی تھی جس کی سرکاری طور پر قیمت 101 ملین روپے بتائی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اسے تقریباً آدھی قیمت پر 51 ملین روپے میں فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے گھڑی کی قیمت کی 20% کے طور پر 20 ملین روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ اس طرح صرف ایک گھڑی کی فروخت سے مجموعی طور پر 31 ملین کا منافع ہوا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گھڑی اس کی اصل قیمت سے آدھی قیمت پر فروخت ہوئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ گھڑی 22 جنوری 2019 کو فروخت ہوئی تھی، جس کے بعد تحریک انصاف حکومت نے توشہ خانے کے قوانین میں ترمیم کی اور کسی بھی تحفے کی قیمت کو اس کی تخمینہ شدہ قیمت کے 20% سے 50% پر برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ دبئی کے شاہی خاندان کے فرد کی جانب سے تحفے میں دی گئی رولیکس پلیٹینم گھڑی عمران خان نے 52 لاکھ روپے میں فروخت کی۔ توشہ خانے کے قواعد کے مطابق اس مہنگے تحفے کا تخمینہ سرکاری جائزہ کاروں نے 38 لاکھ روپے لگایا۔ گھڑی فروخت کرنے کے بعد عمران خان نے 7,54,000 روپے مالیت کا 20% سرکاری خزانے میں جمع کرایا۔ اس طرح اس گھڑی کو بیچ کر تقریباً 45 لاکھ روپے کا منافع کمایا۔ یہ گھڑی انہیں تحفے میں دیے جانے کے 2 ماہ بعد نومبر 2018 میں فروخت ہوئی تھی۔ دبئی کے شاہی خاندان کے ایک اور فرد کی جانب سے تحفے میں دی گئی ایک اور رولیکس واچ سابق وزیر اعظم نے 18 لاکھ روپے میں فروخت کی۔ اس گھڑی کی سرکاری قیمت 15 لاکھ روپے بتائی گئی۔ سابق وزیر اعظم نے 2,94,000 روپے ادا کیے۔ اس طرح اس ڈیل سے مزید 15 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ یہ تمام تحائف جناح مارکیٹ F7 اسلام آباد میں ایک مہنگی گھڑی کے ڈیلر کو فروخت کیے گئے۔ ریکارڈ میں ان لگژری 3 گھڑیوں کی تصاویر کے ساتھ فروخت کی رسیدیں بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ توشہ خانہ تنازع پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تحفے ان کو ملے ہیں، اس لیے یہ ان کی مرضی ہے کہ انہیں رکھنا ہے یا بیچنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ یہ معاملہ تب سامنے آیا جب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران نے اپنے دور حکومت میں دبئی میں 140 ملین روپے کے توشہ خانے کے تحفے فروخت کیے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔